السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سیشن انشاءاللہ حدیث کے انٹروڈکشن پر مکمل کیا جائے گا۔ اس کے پہلے بھی 2 سیشنز ہم لوگوں نے اسلام کے سیکنڈ سورس حدیث اور سنت کے اوپر کیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ سیزن خاص طور پر نومبر سے لے کر اب تک اسلامک ریسورسز یعنی قرآن مجید اور حدیث شریف پر چل رہا ہے، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ آپ سب کے ذہن میں وہ ساری باتیں ہوں گی بھی، اور اپنا قیمتی وقت آپ اس میں سے وقت نکال کر اسے ریپیٹ بھی کر رہے ہوں گے اور ریپیٹ بھی کر رہی ہوں گی، کیونکہ دنیا کے لیے کچھ بھی ہم کر لیں، اگر قرآن اور حدیث کے اکارڈنگ نہیں ہے تو پھر یہ دنیا کی زندگی کچھ دنوں کی زندگی ہے، آخرت میں کچھ کام نہیں آئے گا۔ لیکن اگر ہم اپنے روٹین کو، اپنے شیڈیول کو، چاہے وہ اکیڈمک شیڈیول ہو، چاہے وہ ہمارا گھریلو شیڈیول ہو، چاہے وہ ہمارا پروفیشنل یا سوشل ہو، کچھ بھی ہو، اگر اس کو ہم قرآن اور حدیث کے پرسپیکٹیو میں، اس کی روشنی میں اگر اس کو ہم گزارتے ہیں، اس کو سیٹ کرتے ہیں، انشاءاللہ اس کے ذریعے سے آخرت میں ہمیں کامیابی ملے گی۔ تو کس طرح سے قرآن شیڈول اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ روٹین اور شیڈول کو اپنی زندگی میں ہم اپلائی کر سکیں، یہ اسی وقت ہمیں معلوم ہو سکے گا جب ہم اور آپ ان سورسز سے واقف ہوں گے۔ تو قرآن کے تعلق سے کافی چیزیں آ چکی، حدیث کے تعلق سے بھی بیسک باتیں آپ کے سامنے آئیں، انہی کو ریپیٹ کرتے ہوئے کچھ اور چیزیں آپ کے سامنے انشاءاللہ لائی جائیں گی، اور یہ سیشن آج کمپلیٹ ہوگا۔ جیسا کہ آپ کو اس شیئر کی ہوئی سلائیڈ میں دکھ رہا ہے کہ سیکنڈ سورس آف اسلام حدیث، سیرہ، سنہ اینڈ سیرہ۔ اسلام کا سیکنڈ سورس حدیث کیوں ہے، اور حدیث کو کیوں پریکٹیکل امپلیمنٹیشن آف قرآن کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں ہم آگے جانیں گے۔ اور جب ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے گی تو ایک کانفیڈنس ہمارے اندر بلٹ ہوگا، ایک اعتماد بڑھے گا کہ کوئی بھی مسلمان اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ان کے اقوال یعنی سیئنگز، ان کی لائف اسٹائل یعنی سیرہ، اس کو کمپلیٹلی فالو کیے بغیر نہ تو وہ صحیح مسلمان ہو سکتا ہے، اور نہ صحیح قرآن کی چیزوں کو وہ فالو کر سکتا ہے۔ اور اس کے کئی لیولز ہیں، ایک ایک کر کے آپ کے سامنے وہ چیزیں بیان کی جائیں گی، جس میں کچھ ایگزامپلس بھی ہوں گی، اور کچھ جو ہے ان شارٹ آپ کو اس کے سامنے اس کو بیان کیا جائے گا۔ جو کنٹینٹس رہیں گے اس میں ایک تو انٹروڈکشن اینڈ امپورٹنس آف حدیث ریویژن ہوگا، حدیث، سنہ اور سیرہ کس کو کہتے ہیں اس کو ایک بار پھر سے بتایا جائے گا، تاکہ ہم اسے بار بار دہرائیں، اور اتنا دہرائیں کہ یہ ہماری پریکٹس میں آ جائے، اور جس دن پریکٹس میں آ جائے گا یہ تو انشاءاللہ ہمارے لیے یہ دعا مانگنا کامیاب ہو جائے گا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ جب ہم یہ دعا مانگتے ہیں فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا میں بیسٹ عطا کیجئے، حسنہ عطا کیجئے، اور آخرت میں بھی بیسٹ عطا کیجئے، حسنہ عطا کیجئے، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیجئے، تو اس کے واسطے حدیث، سنت اور سیرت کو اپنی لائف کے اندر کاپی کرنے کی ضرورت ہے، اور اتنا کاپی کرنے کی ضرورت ہے
کہ اس کے سامنے ہر چیز چھوٹی نظر آتی چلی آئے۔ اسی طرح سے حدیث کو جاننے کے لیے ہمارے پاس اس وقت بہت ساری کتابیں ہیں۔ ان کتابوں میں سے 6 جو موسٹ آتھینٹیکیٹڈ یعنی صحیح کتابیں ہیں، جن کو صحاح ستہ کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا جانیں گے۔ پھر اس کے بعد سند، متن، روایت اور حدیث کی جو قسمیں ہیں، اس کے بارے میں آگے کے سیشن میں ڈسکشن کیا جائے گا۔ قبل اس کے کہ ہم آپ کے سامنے یہ ڈیٹیلز پیش کریں اور حدیث کی کتابوں کا انٹروڈکشن پیش کریں، آئیے ایک نظر ہم ڈالتے ہیں کہ اسلام، اسلام سب سے پہلے آتا ہے ایمان، اور ایمان کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ ایمان وہ جو ہے انر ویلیو کا نام ہے، دل میں یقین اور اعتماد، کانفیڈنس اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے کا، اور اس یقین کو، اس اعتماد کو زبان سے بار بار دہرانے کا، کلمہ طیبہ کا اور کلمہ شہادت کا، اور جو پریکٹیکل ایسپیکٹ ہے، جو آؤٹر ڈائمنشن ہے، وہ ہے ایمان کے ریکوائرمنٹس، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا۔ جب ہم ایمان اور اسلام کو سمجھ جاتے ہیں، ارکان ایمان، کتنی کتنی چیزوں پر ایمان لانا ہے، کن کن چیزوں سے بچنا ہے، ارکان اسلام، حقوق اللہ اور حقوق العباد کے اکارڈنگ سب کچھ ہم سمجھ جاتے ہیں، تو ایمان، حقوق اللہ، حقوق العباد، یہ سب مل کر کے ایک لا بناتے ہیں، اور اسی لا کا نام، اسی قانون کا نام شریعہ ہے۔ شریعہ کو عربک ٹرم کے اعتبار سے دیکھا جائے، جس کے اندر شین، را اور عین، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے، یہ اس کا اوریجن ہے۔ عربک میں اس کی میننگ ہوگی، شریعہ مینس ان عربک دا کلیئر ویل ٹراڈن پاتھ ٹو واٹر، ایک ایسا راستہ جو بالکل اسموتھ بھی ہو اور بہت چوڑا بھی ہو اور سمپل بھی ہو، جس پر چل کر کے انسان پانی کے سورس تک پہنچ جائے، جہاں سے پانی آ رہا ہے اس سورس تک پہنچ جائے اور اپنی پیاس کو وہ بجھا لے۔ اکارڈنگ ٹو ڈکشنری یہ میننگ نکلتی ہے۔ ان اسلامک ٹرمز، اسلامی اصطلاح کے مطابق، ٹرمینالوجی کے مطابق، شریعہ ریفرز ٹو دا پاتھ بائی وچ اے پرسن کین ریچ ریئل لائف۔ شریعہ اس راستے کو کہتے ہیں جس پر چل کر کے ایک انسان حقیقی زندگی، ریئل لائف، الٹیمیٹ لائف تک پہنچ سکے۔ اب الٹیمیٹ لائف کیا ہے؟ اسی الٹیمیٹ لائف کی طرف سورۃ الفاتحہ میں ہم بار بار یہی کہتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اسٹریٹ پاتھ، سچا اور سیدھا راستہ۔ تو یہی الٹیمیٹ لائف جو سورس ہے ہماری، جہاں ہر انسان کو پہنچنا ہے، اس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ العنکبوت میں، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ and indeed the home of the hereafter, that is the eternal life۔ یقیناً بے شک آخرت کی ہی زندگی سچی زندگی ہے۔ تو شریعہ کی میننگ کیا ہوئی؟ پاتھ بائی وچ اے پرسن کین ریچ ریئل لائف، وہ راستہ شریعہ کہلاتا ہے جس پر چل کر کے انسان حقیقی زندگی تک جا کر کے پہنچ جائے۔ اب اس راستے پر چلنے کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں، اس راستے پر چلنے کے کیا رولز اور ریگولیشنز ہیں، اس راستے پر چلنے کے واسطے کیا جو ہے کوالٹی ہماری چاہیے، یہ ساری کی ساری کوالٹی، یہ سارے کے سارے رولز، یہ سارے کے سارے کوڈ آف کنڈکشنز، یہ سارے کے سارے شریعہ کے اندر آتے ہیں۔ اللہ کو ایک جاننا، غیب پر یقین رکھنا، ایمان مفصل کی ڈیٹیلز جتنی بتائی گئی اس پر یقین رکھنا، اسلام کو پریکٹیکل فالو کرنا، رائٹس اور ڈیوٹیز کو برابر ادا کرنا، حق اللہ کا ہو یا بندوں کا ہو، اس کے سب کے بارے میں جو لا بنتا ہے، جو قانون بنتا ہے، وہ سارا کا سارا شریعہ کے ٹاپک کے اندر آتا ہے، اور شریعہ اسی سے ڈسکس کرتا ہے۔ اس کو اور ایلابریٹ کرتے ہوئے اسلامک شریعہ کس کو کہا جاتا ہے؟ تو ہو گیا جنرل،
اسلامک شریعہ کس کو کہا جاتا ہے؟ اسلامک شریعہ میں ڈیفینیشن یہ آئے گی، اسلامک شریعہ ریفرز ٹو دا کلیکشن آف ٹیچنگ دیٹ ریچ مینکائنڈ تھرو دا بک آف اللہ اینڈ تھرو دا حدیث سنت آف دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلامی شریعہ اس کو کہتے ہیں، ان کلیکشنز اور ان تعلیمات کو کہتے ہیں، ان تعلیمات کے کلیکشن اور مجموعے کو کہتے ہیں جو انسانیت تک، مینکائنڈ، انسانیت تک اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید تک پہنچی، اور اسی طرح سے حدیث اور سنت یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے ذریعے اور ان کی پریکٹسز کے ذریعے سے جو تعلیمات، جو ایجوکیشن، جو ٹریننگ انسانیت تک پہنچی، اس کو شریعہ کہا جاتا ہے۔ اسلامی شریعہ کی ڈیفینیشن اس طرح کی جاتی ہے کہ اسلامک شریعہ refers to the collection of teachings that reached mankind through the book of Allah and through the hadith and sunnah of the holy prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ان دو چیزوں کے اندر جو ہمارے سامنے بات آئی وہ یہ آئی کہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت، یہ دونوں چیزیں جو ہیں شریعہ کی تعلیم ہے اور شریعہ کی ٹریننگ ہے۔ اب اس میں سے ایک کامن اس مسلمان کے لیے شریعہ کی کتنی نالج ہونا چاہیے؟ شریعہ کی نالج ہونے کے واسطے فار اے مومن اور مسلم اٹ از نیسیسری ٹو ہیو دا فالوئنگ بیسک انفارمیشن آف شریعہ۔ ہر مسلمان کے لیے، ہر صاحب ایمان کے لیے بیسک کم از کم شریعہ کے بارے میں 3 چیزوں کا علم ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1 ایمان اینڈ فیتھ، جیسا کہ اس کے پہلے کی کئی سیشنز کے اندر بات دوہرا کے بتائی گئی کہ ایمان اور فیتھ نہیں ہے تو انسان نماز کیوں پڑھے گا، ایمان اور فیتھ نہیں ہے تو انسان جو ہے روزہ کیوں رکھے گا، ایمان اینڈ فیتھ نہیں ہے تو وہ زکوٰۃ کیوں دے گا اپنی کمائی دوسروں کو۔ ایمان اور فیتھ ہے جب کانفیڈنس ہے اس کا اللہ کے اوپر کہ اس نے کہا ہے اور اسی کی بات کو ماننا ایمان اور فیتھ ہے، تب جا کر کے انسان اچھے اعمال انجام دیتا ہے، تب جا کر کے انسان اس کا اللہ کا خوف رکھتا ہے، اللہ سے محبت رکھتا ہے۔ تو شریعہ کی نالج کے لیے جو بیسک چیز ہے ایک مسلمان کے لیے آنا ہے کم از کم امپورٹنس اینڈ بیسک نالج آف فیتھ آف توحید اور ونس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بیس اور بنیاد ہر مسلمان کو آنا ضروری ہے۔ نمبر 2 تزکیہ اینڈ بیہیویئر۔ ایمان اچھا جتنا رہے گا، زبان اچھی ہوگی، سوچ اتنی اچھی ہوگی۔ جیسا کہ آپ کو طہارہ کے کانسیپٹ میں یہ بات پڑھائی گئی کہ طہارہ صرف وضو کو ہی نہیں کہتے، غسل کو ہی نہیں کہتے، طہارہ ریفلیکٹ کرتا ہے ہمارے دل کی پاکی اور صفائی کو، دماغ کی پاکی اور صفائی کو۔ اور طہارہ کے بغیر ایمان بھی قابل قبول نہیں، اور نماز بھی قابل قبول نہیں، روزہ بھی قابل قبول نہیں۔ تو جب طہارہ ہماری اپنی لائف میں آ جاتی ہے تو ہمارے اندر تزکیہ آتا ہے، یعنی نالج آف دا لمٹس اینڈ دا رول فار بیکمنگ این اوبیڈینٹ اینڈ لٹریٹ سٹیزن ان دا سوسائٹی۔ اس سوسائٹی کے اندر پڑھے لکھے ہم جو ہے کلچرڈ پرسن کی طرح کس طرح جانے جاتے ہیں؟ جب لوگوں میں یقین ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ سچا ہے، یہ آنےسٹ ہے، ایماندار ہے، یہ ہیپوکرسٹ یعنی منافق نہیں ہے، یہ ادھر کی بات ادھر نہیں لگاتا ہے، تو ہمیں پاک اور صاف سمجھا جاتا ہے، تو ہم سوسائٹی کے لٹریٹ پرسن سمجھے جاتے ہیں، سیولائزڈ اور کلچرڈ پرسن سمجھے جاتے ہیں۔ تو شریعہ کے دوسرے اس لیول کو جاننا ضروری ہے۔ نمبر 3 فقہ مینس آؤٹ ورڈ انجیکشنز، یعنی فقہ کا مطلب ہوتا ہے انڈرسٹینڈنگ شریعہ، شریعہ کو سمجھ کر کے شریعہ نے کیا رولز دیے ہیں۔ پاکی حاصل کرنا ہے تو پاکی حاصل کرنے کے لیے کیا مسئلہ ہے، ناک میں پانی ڈالنا ہے تو کتنی مرتبہ ڈالنا ہے، ہاتھ کو دھونا ہے تو کس طرح دھونا ہے، ہاتھ اٹھانا ہے تو کس طرح ہاتھ اٹھانا ہے، سورہ فاتحہ نماز میں پہلے پڑھنا ہے یا بعد میں پڑھنا ہے، یہ مسئلے مسائل، یہ سسٹم، یہ سارے کے سارے جو ہے آؤٹ ورڈ انجنکشنز کہا جاتے ہیں، ان کو ظاہری فقہ کہا جاتا ہے، یعنی فالوئنگ اینڈ پریکٹسنگ آف اسلامک لاز فار لیونگ، زندگی کو اللہ کی فرمانبرداری کے لیے گزارنے کی خاطر مسئلے مسائل اور رولز کو فالو کرنا، ان رولز کو نہ توڑنا، یہ فقہ کہلاتا ہے۔ آؤٹ ورڈ انجیکشنز یعنی جو ہے اس کو فقہ ظاہری کہا جاتا ہے۔ تو اب چاہے ایمان ہو جائے، چاہے تزکیہ ہو جائے، چاہے وہ فقہ ہو جائے، یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں 2 جگہ سے ملتی ہیں۔ ایک ہے بک آف اللہ کی کتاب، جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہدی للناس، یہ گائیڈ بک ہے فار ہول مینکائنڈ، تمام انسانوں کے لیے، ہدی للناس۔ اسی سے ہمیں پتہ چلتا ہے
کہ کیوں ہم کو جو ہے رائٹس اور ڈیوٹیز ادا کرنے ہیں، ہم کو کیوں جو ہے اللہ کی فرمانبرداری ادا کرنا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں اللہ کی کتاب سے ملتی ہیں. اور اللہ کی کتاب سے پریکٹیکل ہمیں کہاں چیزیں ملتی ہیں؟ وہ ہے حدیث، جس کو اللہ تعالیٰ نے ہی قرآن میں کہا وحی یوحا، کہ حدیث اور اللہ کے رسول کی سینگز، اقوال اور ان کی لائف اسٹائل، سیرت، یہ ساری کی ساری جو ہے وہ قرآن کا ہی ریفلیکشن ہے، وہی امپلیمنٹیشن آف اس قرآن ہے. قرآن کوڈ ہے تو اس کو ڈیکوڈ کرتی ہے حدیث. قرآن تھیوری ہے تو حدیث اور سنت اس کو پریکٹیکل بنا کر کے، اس کو پریکٹس میں لا کر کے ہمارے لیے یہ چیزیں آسان کرتی ہے. تو جب ہم نے یہ بات جان لی کہ ایک مسلمان کی زندگی ایک شریعہ لا کے انڈر میں گزرتی ہے، تو شریعہ لا کے انڈر میں گزارنے کے واسطے اس کو قرآن آنا ضروری ہے، اور قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کا سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ اگر حدیث کو نہیں سمجھا تو وہ قرآن کے اوپر عمل نہیں کر سکتا. کچھ ایگزامپلس پہلے بھی آ چکی ہیں، آج پھر کچھ ایگزامپلس دیتے ہیں. تو یہ چھوٹی سی اورینٹڈ ٹاک کے بعد اب آئیے ہم حدیث اور سنت کی ڈیفینیشن پر ایک نظر اور آگے بڑھتے ہیں. ڈیفینیشن آف حدیث اینڈ سننا. سب سے پہلے یہ دیکھیں حدیث کہتے کس کو ہے. although in the Arabic language حدیث literally means speech or saying of anybody. کوئی بھی بات کرے اس کی بات کو حدیث کہا جاتا ہے، کوئی بھی بات کرے. لیکن یہ ہو گیا اکارڈنگ ٹو ڈکشنری، عربک میں لٹریری میننگ حدیث کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے. لیکن جب یہ ورڈ اسلامک شریعہ کی ٹرمینالوجی میں بولا جائے، ان اسلامک شریعہ ٹرمینالوجی اٹ مینس اسپیچ اور سیئنگ آف ونلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب اسلامک اس میں بولا جائے گا تو اسلامک اس میں بولنے میں حدیث صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، بولی کو اور گفتگو کو حدیث کہا جائے گا. It is includes also his actions or an action done in front of him which he either approved or he did not object. تو اس سے پتا چلا کہ حدیث کی تین ڈیفینیشن ہو گئی. نمبر 1، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہی، کوئی گائیڈنس دیا، کوئی حکم دیا آپ نے، تو وہ اس کو حدیث کہتے ہیں. دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمل کیا اور اس کو دیکھ کر کے صحابہ نے کاپی کیا، اس کو بھی حدیث کہا جاتا ہے. نمبر 3، آپ کے سامنے، آپ کی موجودگی میں آپ کے سامنے کوئی کام کیا صحابہ نے، ان کے سامنے والوں نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا یا اس کو منع نہیں فرمایا، تو وہ بھی حدیث میں آتا ہے. تو حدیث میں کی تعریف کے اندر اللہ کے رسول کے اقوال یعنی سیئنگز، آپ کے ایکشنز، اعمال، اور آپ کے سامنے کوئی کام کیا گیا ہو اور آپ نے اس کو منع نہ کیا ہو اور لوگوں کو کہہ دیا ہاں ٹھیک ہے، اس کو بھی حدیث کہتے ہیں. اب اس کے بعد اب آئیے ڈیفینیشن آف سننا. ایک لفظ ہو گیا حدیث کا، سیئنگ، ایکشنز، اور آپ کے سامنے ورک ڈن، آپ کے سامنے کیا گیا. ڈیفینیشن آف سننا according to principles, action and practices of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم called سننا. سنت کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو، اور آپ نے جو افعال کیے ہیں، جو ایکشنز کیے ہیں، اس کو ہم سنت کہتے ہیں. جیسے ایک موٹی سی مثال، نماز ساری کی ساری اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کچھ نمازوں کو فرض کیا اور اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیج کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت بھی کروایا، جس کو ہم فرض نمازیں کہتے ہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 فرض نمازوں کے علاوہ بھی کچھ نمازوں کو ادا کیا، جس میں سے کچھ نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کیا، کچھ کو کبھی پڑھا کبھی چھوڑا، کچھ کو کبھی پڑھا کبھی خوب پڑھا کبھی چھوڑ دیا. یہ ایکشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت بن گیا. اب یہ سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایکشن کے اکارڈنگ اس کو نام دے دیا گیا. جس کو آپ نے پابندی کے ساتھ کیا، جس کا تذکرہ قرآن میں نہیں، جس کو جبریل علیہ السلام نے آ کے ٹرینڈ نہیں کیا، اس کو ہم نے سنت مؤکدہ کا نام دے دیا. جس ایکشن کو، نماز کے ایکشن کو آپ نے اللہ کے لیے کبھی کیا کبھی چھوڑا، اس کو سنت غیر مؤکدہ کر لیا. اور کچھ چیزوں کو پڑھتے رہے یا کبھی چھوڑا تو چھوڑتے رہے، اس کو نفل ہم نے نام دے دیا. اس سے پتہ یہ چلا کہ سنت کہتے ہیں ایکشن اینڈ پریکٹسز آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم.
ان شارٹ اگر ایک ایک سینٹینس میں آپ سے پوچھا جائے واٹ از حدیث، تو آپ اتنا بھی جواب دے دیں کہ حدیث از دا سیئنگس آف پرافٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. واٹ از سنہ؟ تو سنہ از ایکشن اینڈ پریکٹسز آف دا پرافٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو بھی کافی ہوگا. تیسری چیز جو آتی ہے وہ آتی ہے سیرہ. سیرہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے، اور لٹریری اینڈ لٹریچر میننگ آف دا سیرہ از دا وے ٹو واک، یعنی لیونگ اسٹائل. سیرہ کہتے ہیں کہ سیرہ، سارا یسیرو عربی زبان کا لفظ ہے، چلنا، راستہ طے کرنا، جانا. انسان جب پیدا ہوتا ہے تو موت تک ایک راستہ طے کرتا ہے، اسی یعنی کہا جاتا ہے کہ زندگی کا سفر طے کرنا. لیونگ اسٹائل اس کو کہا جاتا ہے، طرز زندگی، میتھڈ آف لائف بھی کہا جاتا ہے. لیکن یہ بھی اسلامک ٹرمنالوجی کے مطابق دنیا کے اندر ناؤ دس ورڈ آف سیرہ ہیز بیکم اسپیسیفک ٹو دا کاسٹ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف اسٹائل کے ساتھ سیرہ کا ورڈ جو ہے وہ خاص ہو چکا ہے، اسپیسیفک ہو چکا ہے ان آل دا اسپوکن لینگویج آف دی ورلڈ ٹوڈے. The word سیرہ is commonly used for the blessed life of the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ سیرہ کا لفظ پوری دنیا کی ہر زبان کے اندر صرف اور صرف جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، blessed life، حیات طیبہ کے لیے طے کر دیا گیا ہے. تو کوئی پوچھے کہ what is سیرہ، تو سیرہ کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ لائف اسٹائل آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کیسے گزارا، اس کو سیرت کہتے ہیں. مکے میں کتنا دن رہے، اس کی اسٹوری سیرہ کہی جاتی ہے. مدینے میں کتنا دن رہے، اس کی اسٹوری سیرہ کہی جاتی ہے. آپ نے جو ہے کب جو ہے مسجد کی بنیاد ڈالی، کب فتح مکہ ہوا، کب غزوہ تبوک ہوا، یہ ساری کے ساری اسٹوریز جو ہیں سب کے سب سیرہ کہی جاتی ہیں. کسی کامن مین کے لیے، کسی اور کے لیے، اس کی لائف اسٹائل کے لیے سیرت نہیں کہا جا سکتا ہے. تو 3 ڈیفینیشنز آ گئی. سیئنگس آف پرافٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم از حدیث. Actions and practices of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم is سنہ. Life style and life style of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم is سیرہ. اب سیرہ اور حدیث کا پڑھنا، جس میں خاص طور پہ اسٹڈی آف سیرہ، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح، اس کو پڑھنا کتنا امپورٹنٹ ہے. ریگارڈنگ دا امپورٹینس آف اسٹڈینگ سیرہ، علامہ ابن القیم ایک بہت بڑے ریسرچ اسکالر اور موسٹ آتھینٹیکیٹڈ لوگوں میں سے ان کا شمار ہوتا ہے، ابن قیم. انہوں نے کہا دیٹ اٹ از دا obligatory فار ایوری مسلم ٹو ایکوائر نالج آف سیرہ. ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے اور ضروری ہے کہ وہ سیرت کے بارے میں معلومات حاصل کرے. ایٹ لیسٹ 1 بک، ایک نہ ایک کتاب زندگی میں سیرت کے بارے میں پڑھنا ہر مسلمان کے اوپر ضروری ہے. کیوں؟ بیکاز سبلیمیشن اینڈ سکسیشن از بیسڈ آن دا گائیڈنس براٹ بائی دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. جب قرآن نے کہہ دیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کیے بغیر تم کامیاب نہیں ہو سکتے ہو، سبلیمیشن کی راستے پر نہیں چل سکتے ہو، تو ان کی لائف اسٹائل کو جانے بغیر ہم کیسے سبلیمیشن میں ہم کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ جب ہماری کامیابی انہی کی زندگی کے اوپر بیس ہے تو ان کی زندگی کو جانے بغیر ہم کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ ایک کالج میں ہمیں ایڈمیشن لینا ہوتا ہے اور انٹرنس ہمیں پاس کرنا ہوتا ہے، تو اس کے ایکسپرٹس کی کتابوں کو پڑھے بغیر ہم انٹرنس پاس نہیں کر پاتے. ہمیں اس کالج سے، اس کورس سے کیا اسکوپ ہے، کیا کامیابیاں ملنے والی ہیں، جب ہم اس اسکوپ کو دیکھتے ہیں اور اس اسکوپ کو دیکھ کر کے اس کو فالو کیے بغیر اس لیول تک ہم نہیں پہنچ سکتے ہیں، تو پھر ہماری پوری یہ زندگی، جس کے بعد آخرت کی زندگی میں ہمیں کامیابی ہے. اور قرآن نے 2 ٹوک انداز میں بالکل امپلیسٹ طریقے پر کہہ دیا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور یہاں تک بھی کہہ دیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بہترین آئیڈیالوجی اور نمونہ رسول کی زندگی میں ہے. اور رسول کی زندگی کو پائے بغیر، رسول کی زندگی کو فالو کیے بغیر تم اللہ کی محبت بھی نہیں پا سکتے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی کہہ دیجئے لوگوں سے کہ تم اگر
اللہ سے محبت رکھتے ہو اور اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو رسول یعنی مجھے فالو کرو اور میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کر لیں گے۔ تو اسٹڈی آف سیرہ میں ایک بات امپورٹنٹ یاد رکھیے کہ بغیر کسی ایک کتاب کے پڑھے، کم از کم ایک کتاب زندگی میں پڑھنا چاہیے اور بار بار ریپیٹ کر کے پڑھنا چاہیے۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف اسٹائل کو ہمیں کاپی کرنے میں مدد ملتی ہے، اس سے ہمیں غم کے اندر صبر ملتا ہے، اور ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگزائٹی کو اور ڈپریشن کو برداشت کیا، کیا کیا وقت گزرا ان کے پاس، 13 سال تک کیسے غم کے عالم میں وہ رہے، پھر مدینے میں آ کر کے جب وہ پاور میں آئے تو کیسے انہوں نے دشمنوں کو معاف کیا، اور کیسے جان کے دشمنوں کو بھی کہہ دیا کہ اللہ تثریب علیکم اليوم، آج کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا، تم سب آزاد ہو۔ کیوں ان کو رحمت للعالمین کہا گیا ہے، بلیسنگ کا وعدہ ان کے بارے میں کیسے کیا گیا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں سیرت سے ہی پتہ چلیں گی۔ یہ جو موجودہ ایجوکیشنل سسٹم ہے، اس موجودہ ایجوکیشنل سسٹم کے اندر ہم دیکھیں تو ہر چیز کو کاپی کروایا جاتا ہے، لیکن ایک مسلمان کو جو دور کیا گیا ہے وہ صرف سنت اور سیرت سے دور کیا گیا، کیونکہ اسکالرس نے اور ریسرچ کرنے والوں نے اس بات پر ریسرچ کیا کہ مسلمان کو اگر ان کی شریعت سے دور کرنا ہے تو ان کو سب سے پہلے ان کے نبی کی لائف اسٹائل سے دور کر دو۔ نبی کی لائف اسٹائل سے وہ دور ہو جائیں گے تو شریعت کو صحیح فالو نہیں کر پائیں گے، اور جب کمپلیٹلی وہ فالو نہیں کر پائیں گے تو پارشل فالو کرنے میں ان کو الجھن شروع ہوگی، اور الجھن کے اندر صحیح دین فالو نہیں کر پائیں گے۔ تو سیرت کو پڑھنا، اگر آپ کے دل و دماغ میں تھوڑا سا بھی اللہ کے رسول سے محبت ہے تو پہلی فرصت میں کوئی نہ کوئی کتاب آپ کو جو ہے سیرت کی پڑھ لینا چاہیے۔ اور آج تو دنیا کی ہر زبان میں سیرت کی کتاب ہے، انگلش زبان میں بھی بہت ساری کتابیں آ چکی ہیں۔ ایک دو کتابوں کے ریفرنس ہم آپ کو نیکسٹ انشاءاللہ کلاسوں کے اندر آپ کو بتائیں گے، اس کی امپورٹنس آپ کو بتائیں گے۔ اب آئیے، ڈیفینیشن تو ہو گئی حدیث، سنت اور سیرہ کی۔ ہم یہ دیکھیں کہ مقام کیا ہے، the status of حدیث اینڈ سنہ۔ شریعہ کو فالو کرنے کے لیے حدیث اور سنت کی ضرورت کیوں ہے، اور کیوں اس کے بغیر ہم مومن نہیں بن سکتے، مسلمان نہیں بن سکتے، اور قرآن کو نہیں فالو کر سکتے؟ کیونکہ قرآن نے ہی ہمیں یہ کمانڈ دیا ہے، حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں کہا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے we have sent down the remembrance and we are the its guardian۔ then اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ ہم نے اسے نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اسی طرح سورہ النحل ورس نمبر 4 ہی اللہ تبارک و تعالیٰ said وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ and we have sent down this remembrance to you so that you may explain to the people what has been revealed to them. It is clear from the divine command that purpose of the message of the Holy Prophet is to explain and clarify the meaning and intentions of the great Quran. قرآن مجید کے الفاظ کی وضاحت کرنا، پریکٹیکلی اس کو پیش کرنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خاصیت ہے۔ آپ قرآن میں پڑھیں تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ہی ایکسپلین کیا ہے کہ ہم نے نبی کو بھیجا، اس کام کے لیے بھیجا۔ ہاؤ ڈیڈ دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم فلفل ہز ڈیوٹی ود ہز ورڈ اینڈ ڈیڈس؟ کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا، کیسے انجام دیا، اس کو ہمیں جاننا ضروری ہے۔ اس کو جاننے کے لیے جب تک حدیث اور سنت اور سیرت کو نہیں جانیں گے ہم نہیں جان سکیں گے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے پوچھا کہ آپ جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ لائف اسٹائل، کوالٹی، ایٹریبیوٹس اور بیہیویئر کے بارے میں بتائیے۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا۔ کان خلقہ القرآن، ان کی پریکٹیکل لائف چلتا پھرتا قرآن تھی۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ قرآن کا جو ایسپیکٹ ہے، پریکٹیکل ایسپیکٹ، ٹو سائڈس آف کوائن کی طرح سے، پریکٹیکل ایسپیکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، اس کے بغیر ہم جو ہیں قرآن کو نہیں سمجھ سکتے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا سورہ الحشر آیت نمبر 7 میں کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ The hadith and the sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam are the proof and argument of our Islamic Sharia، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور احادیث، آپ کی سیرت، یہ اسلامک شریعہ کے لیے دلیل ہے اور حجت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا and take whatever messenger gives you،
کہ جو کچھ بھی تمہیں دیتے ہیں اسے لے لو، اینڈ واٹ ایور فاربٹ ایبسٹینٹ فرام اٹ، جو منع کر دیں اس سے رک جاؤ۔ تو پتہ یہ چلا کہ حدیث اور سنت اور سیرت شریعہ کے لیے حجت اور دلیل ہیں، اس کو فالو کیے بغیر ہم صحیح طریقے سے قرآن کو بھی فالو نہیں کر سکتے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو اور زندگی کو نکال دیا جائے شریعت سے قرآن کو سمجھنے کے لیے، تو قرآن کو سمجھنا مشکل ہو نہیں بلکہ ناممکن ہو جائے گا۔ کچھ مثالیں اس کے پہلے بھی آئی، اسی طرح سے کچھ مثالیں آج بھی سن لیجیے۔ مثال کے طور پر دا کمانڈ آف ٹو پرفارم دا صلاح یعنی نماز از ان دا قرآن۔ قرآن میں جگہ جگہ کہا گیا ہے کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، جگہ جگہ کہا گیا ہے، ہنڈریڈس ٹائم کہا گیا ہے۔ بٹ the knowledge about exact method and practical from the performing is available only through the hadith۔ نماز کو کیسے پڑھنا ہے، کتنے سجدے کرنے ہیں، کتنے رکوع کرنے ہیں، رکوع پہلے کرنا ہے کہ سجدہ پہلے کرنا ہے، نماز کو پڑھنے کے لیے کیا پہلے پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ پہلے پڑھنا ہے کہ سورہ پہلے پڑھنا ہے، اس کی پورا کا پورا میتھڈ، کتنی رکعت پڑھنا ہے، کس میں کون سی نماز میں کتنی رکعت ہے، یہ صرف اور صرف حدیث سے پتہ چلتی ہے۔ تو اگر یہ کوئی شخص سمجھے کہ حدیث کے بغیر نماز کو پوری طرح سے پڑھ لے گا اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، تو نہیں پڑھ سکے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے حدیث کی امپورٹنس۔ اسی طرح دا کمانڈ فار دا گیونگ زکوٰۃ از ان دا قرآن، قرآن میں زکوٰۃ کو ابلیگیشن کے ساتھ بتایا گیا۔ بٹ دا نالج اباؤٹ دا لمٹ آف ویلتھ ایٹ وچ از دا بیکمز obligatory، the rate at which is to be calculated on the wealth, other possession is the obtained only through the hadith۔ زکوٰۃ کتنی نکالنی ہم کو، کس چیز میں سے کتنا نکالنا ہے، کیا ہر روز نکالنا ہے یا سال میں ایک بار نکالنا ہے، اس کا سلیبس، اس کا لیول کیا ہے، سونے پر کتنا زکوٰۃ ہے، گولڈ پر کتنا زکوٰۃ ہے، سلور پر کتنا زکوٰۃ ہے، کیش پر کتنا زکوٰۃ ہے، بزنس کے دوسری چیزوں پر کتنا زکوٰۃ ہے، یہ ساری کی ساری ڈیٹیلز ہم کو حدیث سے پتہ چلتی ہیں۔ قرآن میں صرف حکم ہے، اس کا امپلیمنٹیشن ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ The command for the Hajj pilgrimage is there in the Quran, just like the commands of the Salah and Zakat, etc. But the detail as to how practice them have been obtained only through the Hadith, like performing Salah 5 times daily۔ حج کو کیسے کرنا ہے قرآن میں تو کہہ دیا گیا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو جا سکتا ہو اس کے لیے حج کرنا فرض ہے۔ لیکن زندگی میں کتنی بار حج کرنا ہے، حج کیسے کرنا ہے، پہلے طواف کرنا ہے کہ پہلے احرام باندھنا ہے، پہلے عرفات میں جانا ہے کہ پہلے جو ہے مزدلفہ میں جانا ہے، کہاں پہ کس طرح سے کرنا ہے، یہ پوری کی پوری چیز ہم کو حدیث سے ہی پتہ چلتی ہے، نماز اور زکوٰۃ کی طرح سے۔ اسی طرح سے آبزرونگ صوم یعنی روزہ ایوری ایئر، گیونگ چیریٹی زکوٰۃ ایوری ایئر سملرلی، ہر سال روزہ رکھنا ہے، ہر سال زکوٰۃ ایک بار دینا ہے۔ that the Hajj has been made obligatory on every person having sufficient wealth، جس کے پاس وہاں تک جانے کی طاقت ہے، دولت ہے، اس کے لیے حج فرض کیا گیا۔ لیکن once in the lifetime، زندگی میں ایک ہی مرتبہ، یہ کہاں سے پتہ چلتا ہے، حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ not every year and detail on how to perform it come through the hadith، حدیث سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے، اس سے حدیث کی پرفارمنس ہمیں پتہ چلتی ہے۔ اسی طرح دا کمانڈ فار دا observing روزہ صوم از دیر ان دا قرآن، بٹ واٹ ایگزیکٹلی روزہ از، روزہ کیا ہے، صوم کیا ہے، اینڈ واٹ از دا اسٹیٹس کین only be known through the حدیث، اور روزہ کیسے رکھنا ہے، کس انداز سے رکھنا ہے، ڈان ٹو ڈسک کس طرح سے ہمیں رکھنا ہے، سحری کب کھانی ہے، افطاری کب ہمیں کرنی ہے، اور روزے میں کیا کیا چیزیں منع ہے، روزہ کیسے ٹوٹ جاتا ہے، روزہ ٹوٹ جائے جانتے بوجھتے کوئی توڑے تو اس کا کفارہ کیسے ہوتا ہے، کس کے لیے روزہ تھوڑے دنوں کے لیے معاف ہے، بعد میں اس کو قضا کر سکتا ہے، نماز کس کے لیے معاف ہے، کس کے لیے نہیں معاف ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں حدیث سے ہی ہمیں پتہ چلتی ہیں، اور ہمیں قرآن سے اس کی ڈیٹیل نہیں ملتی۔ یہ سچویشن ہے، یہ صورتحال کو دیکھا جائے کہ جو چیزیں ہیں، بہت ساری سملر چیزیں ہیں، قرآن میں بہت ساری چیزیں بتائی گئی ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کو ڈیٹیل طریقے پر پیش کرتی ہے۔
विरासत बांटना है, इनहेरिटेंस, तो कैसे बांटना है, किसको कितना देना है, किस कंडीशन में क्या देना है, निकाह में गवाह का होना क्या है, वकील का होना क्या है, वलीमा किसको कहते हैं, तलाक में अल्फाज क्या होने चाहिए, 3 क्यों नहीं बोलना है, एक बोलने के लिए भी क्यों रुके रहना है, क्यों टाइम लेना है, 1 महीना 2 महीना टाइम क्यों लेना है, बगैर उसको बोले हुए भी मसला हल हो जाता है। ये सब कैसे पता चलेगा? सिवाय जो है हदीस से नहीं, सिवाय हदीस के किसी चीज़ से नहीं पता चलेगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि फमन रागिब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, कि जो कोई भी whosoever turns away from my सुन्ना ट्रेडिशन वे इज नॉट फ्रॉम मी, कि जिसने मेरे तरीके से अपने आप को हटा लिया वो मुझसे नहीं है। तो इससे ये पता चला कि अपनी ज़िंदगी के अंदर कभी ये ख्याल दिल में ना लाएं कि हदीस और सुन्नत को आप उसको निगलेक्ट करें। याद रखिए कि हदीस का इनकार करने वाला, सुन्नत का इनकार करने वाला, सीरत का इनकार करने वाला काफिर हो जाता है, मुसलमान नहीं रहता है। इसलिए नऊज़ु बिल्लाह, कभी आप इसको डाउन मत कीजिएगा और कभी इसको कम मत समझिएगा। अब रह गई बात कि किस चीज़ को हदीस कहा जाता है, किसको नहीं कहा जाता है, ये अगले हफ्ते हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आज हम लोग इन शॉर्ट सिहाए सित्ता के बारे में बात करते हैं कि 6 फेमस बुक, 6 जो है फेमस किताबें हैं, उसके बारे में इंशाल्लाह हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। और ये बात याद रखिए कि हदीस के कंपाइलेशन के बारे में आगे चल करके जब आपका एडवांस लेवल आएगा, जिसमें मिथ्स और मिसकॉन्सेप्शंस का तस्करा आएगा, तो आपको सामने वो ऑब्जेक्शंस और एतराज़ात लाए जाएंगे जिसमें कुछ शैतानी ताकत वाले लोग एतराज़ करते हैं कि ये हदीस जो है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 250 साल के बाद कंपाइल की गई, तो बहुत सारी मिक्सिंग हो गई। ऐसी बात नहीं है। अल्लाह ताला ने अपने बंदों से ऐसा काम लिया है कि एक एक सच्ची बात आज सेफ है, यहाँ तक कि उसके अंदर कोई मिक्सिंग करना भी चाहे तो ऐसा रूल बना दिया गया है कि उससे मिक्सिंग पता चल जाती है। अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू में मना फरमाया था कि लिखने से, ताकि कुरान और हदीस मिक्स ना हो पाए, क्योंकि शुरू में अभी ईमान ताज़ा था, लोगों को पता नहीं था कि कुरान और हदीस में फ़र्क क्या है। जब लोगों को पता चल गया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में तो बाकायदा लिखवाया भी है, कुछ कमांड्स लिखवाए हैं, कुछ अहकामात लिखवाए हैं। और एक किताब है, वो किताब, इसको कहा जाता है मजमूआ हदीस, इसको कहा जाता है सहीफा हमाम इब्न मुनब्बह। ये जो है दुनिया का सबसे पुराना हदीस का ये नुस्खा है, ये रीप्रिंट हो गया है। यानी ये वो हदीस की कापी है जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ास सहाबी, जिनका नाम हम लोग बार बार सुनते हैं, उनका नाम है हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आप जानते हैं कि मस्जिद में ही रहते थे। उन्होंने अपने शागिर्द हजरत हुमाम रहमतुल्लाह अलैह को उन्होंने 159 हदीसों को नोट करवाया था। और वो कॉपी जो है यानी कह सकते हैं कि वो स्क्रिप्ट जो है बर्लिन में मौजूद था, और ज़माने के एक्सपर्ट डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब ने वो बर्लिन से उस कॉपी को हासिल किया, उसको रिसर्च करके फिर से उसको रीप्रिंट करवाया है। इसके अंदर उन्होंने अरबी और उर्दू टेक्स्ट और इसी तरह से इंग्लिश ट्रांसलेशन भी रखा है। इस तरह से बहुत सारे ऐसे नुस्खे हैं जो आज भी मौजूद हैं। लेकिन 200 साल के बाद जो किताबें लिखी गई, इन सब की रोशनी में उसको सच्चाई के साथ जानने के लिए एक लेवल बनाया गया, जिसको जो है जरह तादील कहा जाता है, जिसको जो है चेन कहा जाता है, सिलसिले सनद कहा जाता है, जिसका एक्सप्लेनेशन अगले हफ्ते इंशाल्लाह करेंगे। उनमें से बहुत सारी किताबें हैं, लाखों लाख हदीसें हैं, लेकिन उनमें से सिलेक्टेड वो चीज़ें जो शरिया लॉ से रिलेटेड हैं, जो जिनको पढ़ना और जिनको जानना, जिन पर अमल करना ज़रूरी होता है, उनको 6 किताबों में, वो 6 किताबें जो हैं वो मशहूर हैं। उनको सिहाए सित्ता कहा जाता है। सिहा इज द प्लूरल ऑफ सही। सिहा प्लूरल है, जमा है। सही जो कहते हैं ना, ये बात सही है, ये बात सही का प्लूरल जो है सिहा, विच मीन्स द मोस्ट करेक्ट, मोस्ट ऑथेंटिकेटेड बुक्स। 6 बुक्स ऑफ हदीस हैव दिस पोजीशन। 6 हदीसों को उम्मत ने, 6 हदीस की किताबों को उम्मत ने ये लेवल दिया है। इसको सिहाए सित्ता कहा जाता है। सिहाए सित्ता रिफर्स टू द 6 वेल नोन बुक्स ऑफ हदीस। नंबर 1 बुखारी, सही बुखारी जिसको कहते हैं। नंबर 2 सही मुस्लिम। नंबर 3 सही नसई। नंबर 4 सुनने अबी दाऊद। नंबर 5 जामिया तिर्मिजी। नंबर 6 सुनने इब्ने माजा। दीज 6 बुक्स ऑफ आल्सो कॉल्ड उसूल सित्ता।
یا اس کو کتاب ستہ بھی کہا جاتا ہے اور امہات ستہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی موسٹ آتھینٹیکیٹڈ موسٹ کریکٹ بکس بھی کہا جاتا ہے۔ اب آئیے ایک ایک کر کے اس کا انٹروڈکشن جانتے ہیں۔ صحیح بخاری، صحیح بخاری جو ہے اس کو کمپائل کرنے والے امام بخاری ہیں، اور ان کا نام تھا محمد ابن اسماعیل البخاری، کمپائلڈ بائی محمد ابن اسماعیل البخاری، اسی کے نام سے بخاری شریف یہ ہے مشہور ہے۔ اس کتاب کا نام ہے الجامع الصحیح۔ یہ جو ہے انہوں نے 16 سال کا وقت لیا اور تقریباً 6 لاکھ حدیثوں کو انہوں نے جانچ کر کے پرکھ کر کے اس میں سے 7563 حدیثوں کو انہوں نے نکالا، اور ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے وہ غسل کرتے، وضو کرتے، نماز ادا کرتے، پھر اس کے بعد وہ لکھتے تھے۔ اور انہوں نے امام بخاری کا انتقال جو ہے وہ سن 870 میں ہوا ہے۔ تو امام بخاری کی یہ کتاب صحیح بخاری کہی جاتی ہے۔ دوسری ہے صحیح مسلم، ان کا نام تھا مسلم ابن حجاج النیشاپوری۔ انہوں نے اس کو جو ہے سیکنڈ یہ آتھینٹیکیٹڈ بک کنسیڈر کی جاتی ہے، اور حدیث کی انہوں نے کتاب انہوں نے بخاری کے بعد انہوں نے کمپائل کی، اور 875 AD میں ان کا انتقال ہوا، اور 2200 جو ہیں حدیثیں ہیں وداؤٹ ریپیٹیشن کے ساتھ اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں۔ تیسری کتاب جو ہے جامع ترمذی کہی جاتی ہے، اور یہ جامع ترمذی ابو عیسیٰ محمد ابن ترمذی نے لکھی ہے، اور یہ 3rd فیمس بک کہی جاتی حدیث کی، اور یہ ترمذی شریف کے نام سے بھی جانی جاتی۔ بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، عزت کے ساتھ نام لیتا ہے انسان تو اس کو اس طرح سے کہتا ہے، ورنہ الجامع الصحیح للبخاری اس کا نام ہے، الجامع الصحیح للمسلم نام ہے، اور الجامع صحیح للترمذی اس کا نام ہے۔ اور انہوں نے ترمذی کتاب لکھی، اور یہ امام بخاری کے اسٹوڈنٹ بھی تھے، اور یہ 279 ہجری یعنی 893 عیسوی میں انتقال ہوا، اور 3954 حدیثیں انہوں نے اپنی اس کتاب کے اندر لکھی ہیں، اور چیپٹرز جو ہیں پورے کے پورے چیپٹرز بنائے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو عالم ہوتے ہیں وہ یہ سارے کے سارے 6 کتابیں پڑھتے ہیں، عالم کا پڑھتے ہیں، اس کے بعد یعنی فاضل جس کو کہا جاتا ہے وہ یہ 6 کی 6 پوری کی پوری کتابیں یہ پڑھتے ہیں۔ سنن ابو داود، اور سنن ابو داود امام ابو داود نے لکھی، اور ان کا نام تھا ابو داود سلیمان بن الاشعث السجستانی، یعنی ان کا نام تھا سلیمان ابن داود، اور یہ سجستان کے رہنے والے تھے۔ 4th موسٹ آتھینٹیکیٹڈ اینڈ ریپیوٹیڈ بک آف حدیث ہے یہ، اور اس کو سنن ابو داود بھی کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے آپ کا انتقال جو ہے، آپ جو ہے ایک آپ کی کوالٹی یہ تھی کہ آپ جو ہے عرب میں رہنے والے پرشین اسکالر تھے، اور آپ کا انتقال جو ہے وہ 275 ہجری یعنی 889 AD میں ہوا۔ اور حضرت ابو داود نے 50,000 حدیثوں کو لیا، بس اس میں سے 4,800 حدیثیں اپنے اس کلیکشن میں شامل کیا، اس کو موسٹ آتھینٹیکیٹڈ کہا جاتا ہے، یعنی 5ویں نمبر پر چوتھے نمبر پر یہ کتاب آتی ہے۔ اسی طرح سنن نسائی، امام نسائی کی کتاب ہے، ان کا نام تھا احمد ابن شعیب النسائی، جو خراسان کے رہنے والے تھے، اور انہوں نے یہ کتاب لکھی جس کا نام ہے سنن نسائی، اور یہ 303 ہجری یعنی 915 یا 916 AD میں ان کا انتقال ہوا۔ 5760 حدیثیں انہوں نے لکھی، صرف 57 چیپٹرز انہوں نے اس اپنی کتاب کے اندر ذکر کیے۔ 6ویں جو کتاب ہے اس کو کہتے ہیں سنن ابن ماجہ، کمپائلڈ بائی محمد ابن زید ابن ماجہ۔ ان کا نام تھا محمد، زید کے بیٹے تھے، اور ماجہ ان کے دادا کا نام تھا، تو ابن ماجہ کے نام سے یہ مشہور تھے، اور انہوں نے 4331 حدیثیں اس کے اندر انہوں نے نقل کی۔ 273 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، اور 887 یعنی 273 ہجری کا مطلب ہوا 887 AD عیسوی میں انتقال ہوا۔ تو یہ 6 جو ہیں کتابیں حدیث کی مشہور ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے سنن مسند امام احمد ابن حنبل بھی ہے، اور بھی بہت ساری ایسی حدیث کی کتابیں ہیں جس کے اندر 50 ہزار حدیثیں لکھی ہوئی ہیں، اور اس کو چھان بین کر کے اس کو رکھا گیا ہے۔ اور اس کو کس طرح چھانا جاتا ہے، کس کو ضعیف کہتے ہیں، کس کو صحیح کہتے ہیں، اگلے ہفتے انشاءاللہ آپ کے سامنے بات ہوگی۔ ان میں سے بھی بخاری اور مسلم کو زیادہ مقام حاصل ہے، اور اس میں بھی سب سے زیادہ بخاری کو مقام حاصل ہے، کہ اگر ایک بخاری کی حدیثیں بھی انسان پڑھتا ہے تو اس کے اندر
شریعہ کی تمام گائیڈنس اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام پریکٹسز آپ کے سامنے آ جاتی ہیں۔ تو یہ باتیں تھی آپ کے سامنے آج انٹروڈکشن آف حدیث اور اس سے ریلیٹڈ چیزوں کی، اور اسی طرح سے سنت اور سیرت کے بارے میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر صحیح طریقے پر سوچنے اور غور کرنے اور صحیح طریقے سے حدیث پر عمل کر کے شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔